توقع سے قبل ہم تفصیل سے گفتگو کر رہے تھے عالمی منڈی میں تیل کی بڑھتی ہوئی قیمتیں کس طرح سے پاکستان کی معیشت پر اس کے منفی اثرات رونما ہو رہے ہیں، اور پاکستان کی معیشت پہ جاری دباؤ میں اس کا بہت بڑا حصہ ہے کیونکہ مسلسل ان قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، اور اس کے ساتھ گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو رہا ہے، LNG کی جو اسپاٹ پاکستان خریداری کرتا ہے اس میں بہت بڑا اضافہ ہوا ہے، کوئلے کی قیمتوں میں عالمی منڈی میں اضافہ ہو رہا ہے، اور یہ سب پاکستان کی بڑی میجر امپورٹس ہے، جس سے نہ صرف یہ کہ پاکستان کا امپورٹ بل بڑھ رہا ہے، پاکستان کا جاری خسارے میں جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے اس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے، تجارتی خسارہ ہمارا بڑھ رہا ہے، اور یہ اس وقت ہو رہا ہے جب پاکستانی روپیہ پہلے ہی اس شدید دباؤ میں ہے، اور اس میں ڈرامائی کمی ہم نے دیکھی ہے۔ پچھلے چند مہینوں میں 11% پاکستانی روپیہ ڈالر کے مقابلے میں ڈی ویلیو ہو چکا ہے۔ اسی پس منظر میں پاکستان میں مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے، انفلیشن میں اضافے کے ساتھ ساتھ ہم نے دیکھا ہے کہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان مجبور ہوا اور بالآخر پاکستان میں شرح سود میں اضافے کی ابتدا کی گئی ہے۔ اس پورے مجموعی صورتحال کا ظاہر ہے کہ مارکیٹس پہ، بازار پہ اور پاکستان کے مجموعی کاروباری ماحول پہ اس کے اثرات ہو رہے ہیں، اور بہت زیادہ اثرات یہ نظر آ رہے ہیں پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج میں بھی۔ ملک کی موجودہ معاشی صورتحال میں لگتا یہ ہے کہ پاکستان اسٹاک ایکسچینج کا انڈیکس جھاگ کی مانند بیٹھ رہا ہے۔ 3 ماہ میں 3900 پوائنٹس کی کمی آ چکی ہے اور مارکیٹ 8% گر گئی ہے۔ 14 جون کو انڈیکس 48726 پوائنٹ پر تھا، آج انڈیکس 44817 پوائنٹ پہ بند ہوا، یعنی 75 کاروباری سیشنز کے دوران انڈیکس میں 3909 پوائنٹس کم ہو چکے ہیں۔ آج مسلسل 7ویں روز کاروباری سیشن میں مارکیٹ میں بندی کا ریکارڈ رہا، اور آج ایک موقع پہ انڈیکس میں 732 پوائنٹ کی کمی دیکھی گئی، تاہم اختتام باز 255 پوائنٹس کی کمی پر ہوا۔ دراصل پاکستان اسٹاک ایکسچینج بمشکل 2.5 لاکھ سرمایہ کاروں کی مختصر سی مارکیٹ ہے۔ جی ہاں، 2,20,000 افراد ہیں اس 22 کروڑ کے ملک میں جو انفرادی سرمایہ کار ہیں۔ اس اسٹاک ایکسچینج کے اندر 1886 غیر ملکی اور 883 مقامی ادارہ جاتی سرمایہ کار ہیں، 400 کے قریب بروکریج ہاؤسز ہیں، اور 21 اثاثہ جات مینجمنٹ یعنی کہ AMCs ایسٹ مینجمنٹ کمپنیز پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ممبر ہیں۔ اگر اس کو آپ کمپیئر کریں ریجن سے تو بھارت میں تقریباً 4 کروڑ لوگ ہیں جو ایکٹیو انویسٹر ہیں بھارت کی اسٹاک مارکیٹ کے اندر۔ بنگلہ دیش میں کوئی 86 لاکھ سے زائد لوگ ہیں جو کہ ایکٹیو انویسٹر ہیں، پاکستان میں 2.5 لاکھ۔ تشویش کی بات یہ ہے کہ معاشی غیر یقینی کی وجہ سے یہ مختصر سی مارکیٹ مختصر ترین ہوتی جا رہی ہے، اور بڑے سرمایہ کار بھی اسٹاک مارکیٹ سے خائف نظر آتے ہیں۔ اسی دوران سیاسی صورتحال بھی، خطے کی صورتحال بھی اثر انداز ہو رہی ہے۔ افغانستان کی صورتحال اور پاکستان کی عالمی سیاست میں پوزیشن بھی اس حوالے سے اس پورے معاملے کو متاثر کر رہی ہے۔ بہت اہم بات یہ ہے کہ پاکستان میں ایک عام سرمایہ کار کے پاس، جس کے پاس سرمایہ بھی ہے، اس کو آگاہی نہیں ہے اسٹاک ایکسچینجز کے حوالے سے، اسٹاک مارکیٹس میں سرمایہ کاری کے حوالے سے، اور یہ بھی یہی وجہ بن رہا ہے پاکستان کی نیرو بیس ہے اسٹاک ایکسچینج کی، اور جس کے پھر اثرات ہم دیکھتے ہیں۔ اس سلسلے میں جو کام ہو رہا ہے، لوگوں کو اویئرنیس ہو، یہ آسان ہو، اور دنیا کے جو طریقے ہیں اس کے لحاظ سے جو ڈیجیٹائزیشن ہوئی ہے اس پورے کاروبار کی، اس کو بہت سرعت سے، بہت محنت سے آگے بڑھا رہی ہے کے ٹریڈ سیکیورٹیز، جس کے چیئرمین علی فرید خواجہ ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ بہت بہت شکریہ علی فرید صاحب۔ یہ پہلے تو آپ یہ بتائیے گا کہ مجموعی طور پہ پچھلے 3-4 مہینے ہو گئے ہیں یہ مارکیٹ جو ہے یہ ایک شدید پریشر کا شکار ہے، کائنڈ آف ڈپریشن ہے۔ آپ کے خیال میں جو وجوہات میں نے بتائی، اس کے علاوہ بھی کوئی وجہ ہے؟ جی، فرسٹلی تھینک یو فار انوائٹنگ می، آپ نے مدعو کیا مجھے اس کے لیے اور اس بڑے امپورٹنٹ ٹاپک کی بات کی۔ جس طرح آپ نے بولا ہے کہ اسٹاک مارکیٹ انویسٹرز کے سینٹیمنٹ کی عکاسی کرتی ہے، اور سینٹیمنٹ جو ہے وہ کچھ چیزوں کی وجہ سے نیگیٹو یکدم ہو گیا ہے۔ کچھ کا آپ نے ذکر کیا، انٹرنیشنل آئل پرائسز، گولڈ پرائسز، افغانستان کی سچویشن، پاکستان میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، انفلیشن، اور جو انٹرسٹ ریٹ بڑھے ہیں اس کی وجہ سے ایک سیکٹر روٹیشن بھی آ رہی ہے، کیونکہ جو پہلے انویسٹرز نے سکلکل سٹاکس یعنی سیمنٹ اور کنسٹرکشن وغیرہ کی کمپنیز لی ہوئی تھی، اب وہ شاید ان سٹاک سے نکل کر کوئی اور بینک سیکٹر اس طرح کی کمپنی خریدیں گے، تو سڈنلی نیگیٹو سینٹیمنٹ زیادہ آئے جو سٹاک مارکیٹ ریفلیکٹ کرتی ہے۔ اچھا، یہ فرمائیے گا کہ اس میں اس بات کا کتنا رول ہے، کیونکہ یہ ہمارے علم میں ہے کہ لوگوں کے پاس لیکویڈٹی ہے، یعنی کہ پاس سرمایہ ہے، یہ نہیں ہے کہ لوگوں کے پاس سرمایہ نہیں ہے، بلکہ شاید بہت زیادہ سرمایہ ہے، وہ سرمایہ ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہیں، گھروں میں رکھ کے بیٹھے ہیں، یا اگر ان کے پاس بینکس میں تو بینکس میں رکھ کے بیٹھے ہیں،
لیکن وہ مارکیٹ میں سرمایہ نہیں لگاتے، وہ کسی جگہ پہ بھی اور جب ہمیں یہ پتہ ہے کہ یہ ویلیویشنز ایسی ہیں کہ یہ سستی ترین مارکیٹ ہے، یعنی کہ چیزیں جو سٹاکس ہیں آپ کو وہ انتہائی اٹریکٹیو پرائسز پہ مل رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ سرمایہ یہ جو لوگوں کی لیکوڈیٹی ہے وہ مارکیٹ کی طرف کیوں فلو نہیں کرتی ہے؟ جی سب سے پہلے تو لوگوں کو اس کے بارے میں پتہ ہی نہیں ہے. 91% لوگوں کو پاکستان میں یہ پتہ ہی نہیں ہے کہ اسٹاک مارکیٹ چیز کیا ہے. تو میجورٹی تو وہ ہے ہی نہیں. اور جیسے آپ نے بولا کہ صرف 0.1% ہے جنہوں نے اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں انویسٹمنٹ کرنے کے لیے. تو سب سے پہلا بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ انفارمیشن کی اویلیبلٹی ہی نہیں ہے. اور تو پہلا تو یہ. دوسرا جو یہ ہے کہ اکاؤنٹ اوپننگ پہلے آسان نہیں ہوتا تھا. جب آج سے 3 سال پہلے اگر کوئی اسٹاک مارکیٹ میں اکاؤنٹ کھولنا چاہتا تھا تو اس کو فارم کے اوپر 40 جگہ پہ سگنیچرز چاہیے تھے. مگر پچھلے 2 سالوں میں جیسا آپ نے بولا کہ ڈیجیٹلائزیشن کی وجہ سے SECP نے بھی اقدام اٹھائے جس کی وجہ سے اب اکاؤنٹ اوپننگ بڑا آسان ہو گیا ہے. ڈیجیٹل اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں. روشن ڈیجیٹل ایک بڑا اچھا انیشیٹو ہے جس سے اوورسیز پاکستانیز بھی انویسٹ کر سکتے ہیں. تو میرے خیال میں اس وقت اپرچونٹی کافی اچھی ہے ان گروئنگ دا مارکیٹ اینڈ دس از واٹ وی آر ڈوئنگ. اینڈ آئی تھنک SECP اور PSX نے بڑے ہی اچھے اسٹیپس اٹھائے ہیں فار الاؤنگ ڈیجیٹل آن بورڈنگ. اور جس طرح آپ نے بولا کہ لیکوڈیٹی کا پرابلم نہیں ہے. لیکوڈیٹی ریئل اسٹیٹ میں بھی جا رہی ہے. یہاں تک کہ پاکستان کے 10 ملین لوگ ان ریگولیٹڈ کرپٹو ایکسچینجز میں پیسہ ڈال رہے ہیں جس سے یہ پتہ چلا کہ لوگوں کے پاس سیونگز ہے گویا کہ مگر ان یہ کو جو اچھے مواقع ہماری مارکیٹ سے 5 ٹائم زیادہ لوگ جو ہیں وہ کرپٹو ٹریڈنگ کر رہے ہیں جو کہ ان ریگولیٹڈ ہے, جو کہ سسپیشس ہے, جس کا کہ کوئی والی وارث نہیں ہے. اور یہ تو ایک بڑی سیریس بات ہے کہ اس کا کیا اسکیل کتنا ہے, اور یہ تو کوئی ریگولیٹ نہیں کر رہا. تو یہ کتنا بڑا یہ ٹریڈ ہے. آپ نے کہا کہ 10 ملین لوگ جو ہیں وہ کر رہے ہیں. یہ نمبرز کہاں سے آ رہے ہیں؟ جی تو اگر آپ بالکل یہ پاکستان کے لیے بڑا ڈینجرس ہے. اس سے کیپٹل فلائٹ بھی ہو رہی ہے کیونکہ حوالے سے پیسہ باہر جا رہا ہے, اور دوسرا لوگوں کو ایک ان ریگولیٹڈ پروڈکٹ میں جس میں ان کو کوئی پروٹیکشن نہیں ہے اس میں وہ دھکیلا جا رہا ہے. اور جو نمبرز ہیں وہ ایک US کی کمپنی ہے چین انالیسز, انہوں نے رپورٹ لکھی. انہوں نے کہا کہ پاکستان پچھلے سال دنیا کی تیسری موسٹ ہائیسٹ اڈاپشن فار کرپٹو مارکیٹ تھی. نمبر 1 میں انڈیا تھی, نمبر 2 ویتنام, اور تیسرے نمبر پہ پاکستان. اور اگر آپ ڈیٹا دیکھیں موسٹ ڈاؤن لوڈڈ ایپس ان پاکستان, اس میں آپ کو بائنانس جیسی اور کوائن بیس جیسی اپلیکیشنز ملتی ہیں. تو یہ کافی ڈینجرس چیز ہے کیونکہ یہ والیٹائل ہے, ان ریگولیٹڈ ہے, کوئی اس میں انویسٹر پروٹیکشن نہیں. تو اس کو ریگولیٹرز کو اس میں دیکھنا چاہیے. تو اس وقت جو یہ آپ لوگ اور دوسرے لوگ جو کر رہے ہیں کہ یہ آج کل اسٹاک انویسٹنگ جو ہے, انویسٹمنٹ جو ہے وہ ایزی ہو, ایک جو سیوی ہے تھوڑا سا بھی جو کہ اسمارٹ فون وغیرہ یوز کر سکتا ہے, وہ ایپ کے تھرو آپریٹ کر سکتا ہو, اس کو ایجوکیشن ہو مارکیٹ کی, ویلیویشنز کی, اور جو اس کے فنڈامنٹلز ہوتے ہیں جس سے گورن کرتی ہے پوری اسٹاک مارکیٹ, اس کے لیے ایفرٹ ہو رہی ہے؟ جی ہم کر رہے ہیں. آپ ہمیشہ کرتے ہیں اپنے شو میں اس کو, ان چیزوں کو اجاگر کرتے ہیں. اور جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ پچھلے 20 سالوں میں آن ایوریج اسٹاک مارکیٹ میں انویسٹمنٹ کا ریٹرن 20% ہے, جو کہ آلموسٹ 2 گنا زیادہ ہے کہ اگر آپ نے پیسہ بینک اکاؤنٹ میں رکھا ہوتا اس میں جو شرح سود مل رہی تھی اس سے زیادہ آپ کو ریٹرن اسٹاک مارکیٹ میں آن ایوریج ملتا ہے. آف کورس یہ والیٹائل ہے, تو اس لیے انویسٹرز کو اس کو سمجھنا بڑا امپورٹنٹ ہے. یہ ساری انفارمیشن اب موبائل فون میں اور انٹرنیٹ میں اویلیبل ہے. کے ٹریڈ کی ایپ سے ساری انفارمیشن اویلیبل ہے, پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی ویب سائٹ میں اویلیبل ہے. اور یہی اپرچونٹی ہے پاکستان میں. آپ نے انڈیا کی ایگزامپل دی, آپ نے بنگلہ دیش کی ایگزامپل دی, اسی طرح UK US میں بھی یہی رجحان رہا ہے کہ پچھلے 2 سالوں میں ریٹیل انویسٹرز ہیو ڈریون دوز مارکیٹس, اور وہ انویسٹرز آئی ہی موبائل فون پہ جو ایپس ہے جیسا کے ٹریڈ ہے, اس طرح کے ایپس کو یوز کر کے وہ انویسٹ کرنا شروع کیا ہے. تو یہ دس از اے بگ اپرچونٹی فار پاکستان کہ انسٹیڈ کے لوگ ان ریگولیٹڈ پلیٹ فارم میں جا کر انویسٹ کرے, وہ پاکستان کی کمپنیز میں انویسٹ کرے, جس سے پاکستان کی ایک تو معاشرت کو بھی فائدہ ہو, مگر دوسرا ان انویسٹر کے پاس پروٹیکشن بھی ہو کیونکہ ریگولیٹڈ پلیٹ فارمز کے تھرو انویسٹ کریں.
تھینک یو سو مچ. بہت بہت شکریہ علی فرید خواجہ ہمارے ساتھ تھے, چیئرمین کے ٹریڈ سیکیورٹیز.